حضرت ابراہیم بن ادہم رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے بیت اللہ کی ارادے سے نکلا تو مجھے سخت سردی محسوس ہونے لگی تو میں ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک بڑا شیر غار کے اندر داخل ہوا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگا، تجھے میری غار میں میری اجازت کے بغیر کس نے داخل کیا؟ تو میں نے کہا، میں مسافر ہوں اور میرے سفر کا سامان ختم ہو چکا ہے، اسی لیے آج رات میں تیرا مہمان ہوں۔ چنانچہ شیر مجھ سے ہٹ کر میرے پہلو میں سو گیا اور میں ساری رات صبح تک قرآن مجید کی تلاوت کی۔ جب میں غار سے واپسی کا ارادہ کیا تو شیر نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم، تم تعجب نہ کرو کہ میں شیر کے پاس سویا تھا اور اس سے سلامت رہا۔ اللہ کی قسم، میں 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ اگر تم میرے مہمان نہ ہوتے تو میں تم کو ضرور کھا لیتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے چل دیا۔ چنانچہ جب میں حج ادا کر کے اپنی عبادت گاہ میں پہنچا تو میرے نفس 20 سال تک انار کھانے کی خواہش کر رہا تھا اور میں اسے بہانہ دے رہا تھا، لیکن ایک رات کو میرے دل نے مجھ سے کہا، باخدا اگر میری خواہش نہ پوری کرو گے تو میں عبادت میں سستی پیدا کروں گا۔ تو میں نے نفس سے کہا کہ جب میں آبادی میں داخل ہوں گا تو تیری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ چنانچہ میں ایک ویران میدان کی طرف نکل گیا۔ وہاں مجھے انار کا درخت نظر آیا جس پر کثرت سے انار لگے ہوئے تھے، تو میں نے اس درخت سے ایک انار لیا اور اس کو کڑوا پایا۔ اسی طرح میں نے دوسرا، تیسرا اور چوتھا انار لیا، لیکن سارا کا سارا انار کڑوا نکلا۔ میرا نفس کہنے لگا کہ ابراہیم، میں نے تو تجھ سے میٹھا انار کی خواہش کی تھی۔ اس کے بعد میں آبادی کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ میں نے ایک باغ میں ایک شخص کو پایا اور اس سے انار کا سوال کیا تو اس نے مجھے انار دیا، لیکن وہ بھی کڑوا نکلا۔ تو میں نے سارا ماجرا اس شخص کو کہہ سنایا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم، جو تمہارا نفس چاہتا ہے اس کے تابعداری کر رہے ہو۔ باخدا مجھے اس باغ میں 40 سال ہو گیا ہے، لیکن میں آج تک میٹھا اور کڑوا پھل نہ جان سکا۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوا اور میں چل دیا۔ پھر میں ایک ایسے نوجوان کے پاس پہنچا، اس کے جسم پر بھیڑیے ڈانک مار رہے تھے اور کیڑے اس کے ہاتھ پاؤں سے گر رہے تھے، اور وہ نوجوان کہہ رہا تھا، تمام خوبیاں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے اس بیماری سے نجات دی جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ میں نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا، اے بندہ خدا، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، اے ابراہیم بن ادہم، جسموں پر بھیڑیوں کی ڈنک کھانا انار کی خواہش سے بہتر ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ تو ایسا شخص ہے جس کو آزمایا گیا ہے کہ تیرے لیے میٹھا پھل کو بھی کڑوا کر دیا گیا۔ اے سن کر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمتullah علیہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کچھ دیر بعد ان کو ہوش آیا تو انہوں نے اس نوجوان سے کہا، اے شخص جو تیرا مقام و رتبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کیوں سوال نہیں کرتا کہ تجھے اس تکلیف سے آرام دے؟ تو اس نے جواب دیا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے معاملے میں تصرف فرماتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی حکم ہوتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ کس قدر بندے ہیں جو اس کی آزمائش میں صبر اور سکون سے راضی ہے۔ باخدا ابراہیم، اگر اللہ تعالیٰ میرے جسم کو کاٹ ڈالے تو ابھی میں اس کی نسبت محبت کو ہی زیادہ رکھوں گا۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمتullah علیہ اس کے حالات پر تعجب ہوتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے۔ دوستو، اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا رہے اور اس پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے اس قدر انعام سے نوازتا ہے، آخرت میں جسے دیکھ کر لوگ حیران ہو جائیں گے اور پچھتائیں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ
ہمارے جسم کو دنیا میں کاٹ کے 2 ٹکڑا کر دیتا تو ہمارا بھی رتبہ اس سے بلند ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہر پریشانی اور مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔